بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلن نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ بڑی ہی خوشحال اور اللہ کی فرما بردار قوم تھی۔ ہر طرف ہریالی تھی، لوگ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ حضرت داؤد کی قوم جو کہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ پاک کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت خوشحالی والی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کے لیے فیصلہ کیا اور حضرت داؤد کو وہی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، بلکہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا قوم داؤد پر حرام کر دیا گیا۔ اور پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے اس قوم کی بربادی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے قوم کا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام قرار دے دیا ہے تو وہ بہت پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں خود بخود کناروں پر آتی تھیں اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اب شیطان نے ان کو وسوسہ ڈال دیا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیتے ہیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوض میں آ جائیں گی اور نہ نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر اگلے دن ان کو پکڑ کر اس طرح ہم ہفتے والے دن کا شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ سے نہیں جائیں گی، وہ بھی پکڑی جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہیلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور نالیوں سمندروں سے بنا کر حوض میں ڈال دی۔ لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہوگی تو پھر شکار تو ہو ہی گیا نا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کو 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو شکار کے شیطان ہلا بازی سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہوں نے اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکشی و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی مخالفت کی اور شیطان کی ہلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن کا شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھا لیا اور بیچا بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 ایسے نافرمان تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے سے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ ایسا کرنے سے باز آ جائیں، لیکن وہ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ قوم نے ان کے اور اپنے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جس کے ایک طرف وہ نافرمان 12,000 ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہوں نے دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندر کی صورت میں ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ باندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، مگر لوگوں کو ان بندروں کو بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ سورۃ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے بندروں میں کیا کوئی بندر ان نسلوں میں سے بھی ہے؟ اس بارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے ان 12,000 بندروں کا کیا بنا تھا۔ تفسیر میں ہے کہ وہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا اور وہ بھی جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہے۔
किसी ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आज के बंदर क्या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिस कौम पर अज़ाब देता है इससे वो मसीह वाला अजाब यानी कि बंदर बना देता है, तो उन्हीं के ऊपर होता है कि उनकी नस्ल नहीं चलाता बल्कि वो कुछ दिनों में हलाक हो जाते हैं। इसलिए ये बात गलत है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि आज के बंदरों में से भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदर बनने वालों की नस्ल मौजूद है। ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रह सके थे और उसके बाद सब के सब ही मार गए थे। आज की वीडियो बनाने का सबक भी यही है कि कभी भी शैतान के हिले बहानों में ना आए और अल्लाह के काम की मुकम्मल पाबंदी करें। अल्लाह की नाफरमानियों से बचें। बेशक अल्लाह बहुत जाबर और कहार है। अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया और आखिरत में ज़िलो ख़वार होकर ना रह जाएं तो खुदा पाक अल्लाह ताला की हकमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का मुकम्मल पाबंद हो जाएं। अल्लाह पाक हमें अपनी और अपने प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों से बचाए रखना और बरोज़े क़यामत हमारे हिसाब में नरमी फरमाना। हमसे कब्र के मामलात में सख्ती ना करना, हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अच्छे कमेंट करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हो कि अल्लाह हाफिज़।